میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ حلقہ NA 171 کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کلیئر مینڈیٹ دیا ہے، اور ہم حلقہ NA 171 کی عوام کے بھی شکر گزار ہیں۔ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وفا کی ہے، اور بے شک ہم نے لمبی اپوزیشن بھی کاٹی، لیکن پھر بھی حلقہ کی عوام اور رحیم یار خان کی عوام خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مخالفین ہیں، اور وہ جس طرح کی آج کل باتیں ہو رہی ہیں خاص طور پہ اس الیکشن پہ جس طرح انہیں طنز کیا، تو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے سامنے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری، پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ہمارے لیے یہ فارم 45 فارم 47 اگر ہم نے اس طرح الیکشن جیتنا ہوتا تو ہم اس کو قبول بھی نہ کرتے۔ تو ہم ہمیشہ، ہماری لیڈرشپ نے ہمیں یہی تربیت دی ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو آج ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے کہ مخدوم طاہر الرشید الدین 60,000 کی لیڈ لے کے آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو آپ سب کی بہت بہت مہربانی۔ آخر میں دوبارہ حلقہ رحیم یار خان کی عوام کا شکریہ ادا کروں گا۔ ان نے بہت شکریہ جی، بالکل یہ آپ کے ساتھ ہمیں ضرور شیئر بھی کرنی تھی اپنی کامیابی کی، جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے جذبات ہیں موجودگی میں بھی، اور ان سے آپ نے خود سن لیا کہ ہم احترام کرتے ہیں ہر جمہوری پسند شخص کا۔ اگر کوئی شخص ان سے پہلے وہاں سے الیکشن لڑ کر بھی آئے تو ہمیں ان کا احترام ہے، اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یقیناً ان کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے لوگوں کے کام کرے، لیکن جس جماعت سے وہ آئے اس جماعت کو نہ پارلیمنٹ کی وقت کا احساس ہے، نہ پارلیمنٹ کی کا احترام ہے۔ اسمبلیوں میں آ کر کرسیوں پر صرف ایک گھمنڈی شخص کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک نعرے لگانے سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو یقیناً جیسے میرے ساتھی نے کہا کہ وہ بھی مایوس تھے، ان کو ووٹ دینے والے بھی پریشان تھے، اور اب چونکہ پیپلز پارٹی کا ایک جالا اس کرسی پر آ گیا ہے تو رحیم یار خان کی عوام کے ان ووٹوں کا حق ادا ہوگا، ان کی خدمت ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے عین مطابق ہوگی۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اس پارلیمنٹ کے لیے، جمہوریت کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے پے در پے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ ہم ہرگز یہ دیکھ کر خوش نہیں ہوتے کہ پارلیمنٹ کو چند لوگوں نے یرغمال بنا دیا صرف اس لیے کہ کسی ایک گھمنڈی کی جو ہے وہ اس ملک میں قانون کو فالو نہیں کرنا۔ اگر قانون کی جیل ہے تو وہ نہیں، پاکستان میں جیل ہے تو وہ نہیں کاٹنی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بھی بہت سارے کیسز کو فیس کیا ہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ جس بھی پوزیشن پہ فائز ہوتے ہیں عدالت کا احترام کرتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ کیسز ہم پر کیوں بنائے گئے، کیسے بنائے گئے۔ 11-12 برس کی جیل اس ملک کے موجودہ صدر نے کاٹی، اور جیل کاٹنا تو الگ ہے، کوئی چیز ثابت بھی نہیں ہوئی۔ مطلب ایک شخص بے قصور کتنے برسوں کی جیل کاٹ کر آیا، اس کا وہ وقت تو کوئی نہیں لوٹا سکتا جو وہ اپنے فیملی کے ساتھ گزار سکتا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکتا تھا، اور اپنے کارکنان، اپنے گاؤں والوں کے ساتھ گزار سکتا تھا۔ وہ برس تو واپس نہیں آئیں گے۔ اسے اس غلط جو اس نے قید کاٹی اس کا بھی ازالہ یا اس کا بھی کوئی جو ہے وہ خاطر خواہ نتیجہ تو نہیں ملے گا، لیکن کم از کم ہم یہ تو جانتے ہیں کہ وہ شخص سرخ روح ہوا قانونی طور پر عدالتی فیصلوں میں، اور آج الحمدللہ آپ کی بے تحاشا نفرت اور سازش کے باوجود وہی شخص آج پاکستان کا ایک بار پھر صدر ہے۔ تو دیکھیں، جسے اللہ تعالیٰ عزت بخشتا ہے
آپ جتنی بھی کوشش اور سازش کر لیں وہ عزت اسے ملنی ہے، اور یہ ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ رہی بات پارلیمنٹ کی، کل بھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی، میثاق جمہوریت کی اسپرٹ کو بحال کرنا چاہتے ہیں، اس کی روشنی میں کام کرنا چاہتے ہیں، مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر جمہوری نظام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کو فنکشنل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ مایوس کن ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جس پارلیمنٹ میں آپ نے عوام کے مسائل اٹھانے ہیں وہاں تو روز آپ ایک شخص کا نعرہ لگاتے ہیں، اس کو فیسلٹیز دو اس کا نعرہ لگاتے ہیں، اس کو رہا کرو اس کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ یہ نعرہ تو نہیں لگاتے کہ ملک سے مہنگائی ختم کرو، آپ یہ نعرہ تو نہیں لگاتے کہ ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ کرو، آپ یہ نعرہ تو نہیں لگاتے کہ ملک میں جو غربت بڑھ گئی ہے اس کے لیے کوئی حل تلاش کرو۔ آپ صرف ایک شخص کی جو ہے اللہ معاف کرے اس کی کیا کہتے ہیں اسے کہ اس کی پرستش میں لگ گئے ہیں۔ میں ایک مسلمان ہوں، یہ ہم کر بھی نہیں سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہر چیز کی، ہر ریوارڈ کی امید ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر یہ ایک گھمنڈی شخص کی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے پوری پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر کے بیٹھے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ یہ لوگ بھی اپنے اپنے حلقوں سے آئے ہیں۔ اب جس طرح یہاں پہنچے ہیں وہ بحث نہیں میں کرتی، لیکن اگر آئے ہیں تو ہم اس بات کا احترام کرتے ہیں، اور اگر آپ مختلف حلقوں سے یہاں تشریف لائے ہیں تو اپنے حلقوں کی نمائندگی کریں، اپنے لوگوں کے مسائل پر بات کریں۔ صرف آپ روز ایک پوسٹر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پارلیمنٹ کو آپ نے اس کی بے توقیری تو آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے 2014 میں بھی پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے اس کی بے توقیری کی۔ آپ نے اداروں کے احترام کو مذاق بنا دیا، مذاق بنا دیا آپ نے اداروں کے احترام کو۔ اور میں تو یہی کہوں گی کہ جس شخص کی انا کی تسکین کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، اگر آپ عوام کی خدمت میں اتنی محنت کریں شاید مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں لوگوں کے۔ آپ مل بیٹھ کے کام کریں تو شاید پاکستان میں سٹیبلٹی آئے۔ پاکستان میں جب سٹیبلٹی آئے گی تو ہر قسم کی سٹیبلٹی آئے گی، لیکن وہ ایک شخص جو ہے وہ اڈیالہ میں بیٹھ کر مختلف سازشیں تیار کرتا ہے، منصوبے تیار کرتا ہے، پھر قوم سے خطاب کی باتیں کرتا ہے۔ بھائی آپ کو 4.5 برس ملے، آپ نے کیا خدمت کی قوم کی؟ آج بھی خیبر پختونخوا جیسے صوبے کے اندر آپ نے ایک ایسا شخص وہاں پر تعینات کر دیا ہے جسے نہ قانون کا احترام ہے، نہ آئین کا احترام ہے، اور وہ تو چھوڑے نہ بات کرنے کی تمیز ہے۔ یہ پاکستان کے آئین میں واضح لکھا ہے کہ آپ اسمبلی کے لیے کوالیفائی تب ہوتے ہیں جب آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ساؤنڈ ہو، لیکن جو 8 سپٹمبر کو تقریر کی گئی اس سے تو اس شخص کا مائنڈ ساؤنڈ ہی نہیں لگ رہا تھا، وہ ان ساؤنڈ لگ رہا تھا، اینڈ یہ ایک پیور ڈسکوالیفیکیشن ہے ٹو بی اے ممبر آف دا اسمبلی۔ جو اس کی گفتگو تھی، چیئرمین بلاول صاحب نے تو میں سمجھتی ہوں بہت ہی احترام سے بات کی ہے کہ انہوں نے کہا جس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں ان باتوں کو ریپیٹ کروں، جس طرح صحافیوں کی بات کی گئی، جس طرح خواتین کے لیے بات کی گئی، اور اس کے بعد میں کل پرسوں سے دیکھ رہی ہوں جس طریقے سے ایک اور صوبے کی جو غلیظ کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ہم وہ جماعت ہے جس نے یہ سارے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ ہماری شہید قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور بیگم رشوت بھٹو صاحبہ کی کردار کشی کی گئی تھی، ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی تھی، اور تب بھی وہ غلط تھا۔ آج بھی اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یہ ہوگا تو ہم کہیں گے وہ غلط ہے۔ ہم گزر چکے اس دور سے، ہم نے دیکھی ہیں یہ ساری بے شرمیاں، اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ جنہوں نے اس وقت کیا وہ بھی غلط تھا، جو آج کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور جس قسم کا شخص وہاں پر بحیثیت چیف منسٹر بٹھایا گیا ہے خیبر پختونخوا میں، وہ اس صوبے کے عوام کے ساتھ میں سمجھتی ہوں بہت بڑی زیادتی ہے۔ کیوں؟ اس صوبے میں مسائل نہیں ہیں، ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ہیلتھ کے مسائل ہیں، سب سے بڑا وہاں ٹیررزم کا مسئلہ ہے۔
آج بھی سوات سے خبر آئی ہے کہ وہاں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے اور یہ شخص جو ہے وہ 9 مئی جیسی صورتحال کو ایک بار پھر جو ہے وہ کرنے میں مصروف ہے. وہ جس طرح کا اس کا میں کہتی ہوں نا جو اٹس ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل جو چیف منسٹر نے کہا ہے خیبر پختونخوا کے, اٹ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ آدمی فٹ ہی نہیں ہے اس پوزیشن پہ بیٹھنے کا, اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے یہ اہل ہی نہیں ہے, یہ اہل ہی نہیں ہے, یہ اس آئین کے تحت بھی اہل نہیں ہے. بیکاز اس کا دماغ کا معائنہ کرایا جائے, جو اس نے باتیں کی ہے, جو مغلظات تو ایک طرف, لیکن جس طریقے سے اس نے پاکستان کے آئین کو چیلنج کیا ہے, پاکستان کے آئین میں یہ درج ہے کہ کس ادارے کا کیا کام ہے. یہاں پر اس طریقے سے کام نہیں ہوتا. دیکھیں انگریزی میں کہتے ہیں, انگریزی میں کہاوت ہے, فریڈم وداؤٹ ریسپانسبلٹی از لائسنس. دس مین کی ناٹ بی گیون اے لائسنس ٹو سے واٹ ایور ہی وانٹس ٹو سے, ٹو ڈو واٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو. پاکستان میں ایک آئین ہے, قانون ہے, عدالتیں ہیں, اسمبلیاں ہیں. یہ کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو ڈسریگارڈ کر سکتا ہے؟ اور پھر اس کا جو لیڈر ہے وہ دوسرے دن اس کی تقریر کو انڈورس کر دیتا ہے, کہتا ہے ہم اس کے پیچھے کھڑے. اور جو ان کے چند اراکین یہاں ہیں وہ کھڑے ہو کے اپولوجائز کرتے ہیں تو ان کا لیڈر کہتا ہے جو اپولوجائز کرتا ہے وہ بزدل ہے. آپ کا ہی لیڈر آپ کو بزدل کہہ رہا ہے. ایک بات کرو, اس قوم کو کتنا گمراہ کرو گے؟ اس قوم کو آپ نے سمجھا کیا ہوا ہے؟ اور پھر سینٹ میں جس طریقے سے ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون رکن نے ایک دوسری خاتون رکن کے ساتھ بدتمیزی کی. مطلب آپ لوگوں نے اس ملک میں صرف ڈس سروس کی ہے. اس ملک میں آپ نے صرف نفرت پھیلائی ہے. آج بھی اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر وہ شخص جس کا تکبر, جس کا غرور, اللہ معاف کرے, اس ملک سے بڑا ہے. کیونکہ اس نے کہا کہ اگر میں اس کرسی پہ نہیں ہوں تو یہ ملک بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی ایک یہاں پر MNA کہتی پھرتی ہے کہ اگر اس کا لیڈر نہیں تو پاکستان نہیں. آئی کنڈیم دیٹ اسٹیٹمنٹ. ہاؤ ڈیئر یو سے دس؟ پاکستان پر ہم سب قربان ہیں, ہمارے کارکن قربان ہوئے, ہمارے لیڈر قربان ہوئے, ہم آج بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. جس وقت ہماری شہید قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو جو ملک میں آگ برپا تھی اس پر موجودہ صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے. ہمیں اس وقت بھی پاکستان کی ضرورت تھی, ہمیں آج بھی پاکستان کی ضرورت ہے. اور اگر آج کوئی یہ کہے کہ اس شخص, اگر وہ شخص نہیں تو پاکستان نہیں, تو میں اسے 100 دفعہ کنڈیم کروں گی, 100 دفعہ میں اس بیان کو کنڈیم کروں گی. ہم محب وطن پاکستانی ہیں, ہمیں اپنی حب الوطنی کا کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں ہمارے ملک کے اوپر بکواس کی جائے گی ہم اس کا جواب دیں گے, ہم دیں گے. یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے یہیں جینا ہے, یہیں مرنا ہے. ہمارے کوئی اثاثے باہر نہیں ہیں, تو ان کی تو اولادیں بھی باہر ہیں, ان کی تو اولادوں کو بھی جو ہے وہ پاکستان آنے کی توفیق نہیں ہے. بھائی تم اڈیالہ جیل میں اپنے بچوں کو یاد کرو, ملک میں نفرت کیوں پھیلا رہے ہو؟ صرف اس شخص نے تکبر اور انتقام کو فروغ دیا ہے. یہ صرف ان 2 چیزوں کو جانتا ہے. اس میں نہ کوئی عاجزی, نہ مخلصی, نہ جھکاؤ. دیکھیں درخت بھی جو ہے نا, اگر وہ جھکنے والا ہوتا ہے تو بچ جاتا ہے, لیکن اگر وہ بھی درخت اکڑنے والا ہو تو تیز ہوا پہ کٹ جاتا ہے. تو اس شخص کو پتا ہونا چاہیے کہ جھکنا جو ہے وہ برائی نہیں ہے, وہ بہتری ہے, آپ ہی کی بہتری ہے. ڈائلاگ کرنے کی بات کرتے تو آگے سے گھمنڈی ہمیں الگ الگ قسم کے بیانات جو ہے وہ وہاں سے آ جاتے ہیں. ارے بھائی, ڈائلاگ کمزوری نہیں ہے, ڈائلاگ جو ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ ہے. اور بڑے لوگ یہ آفر کرتے ہیں, باقی چھوٹے لوگ نہ سمجھتے ہیں نہ وہ آفر قبول کرتے ہیں. لیکن جو بڑے دل والے ہوتے ہیں وہ یہ آفر کرتے ہیں. اور یہی بات ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی کہ جس نے بھی میری والدہ کو جیل میں ڈالا ہو, جس نے بھی میرے والد کو جیل میں ڈالا ہو, میں اس بات کی فکر کیے بغیر سب سے بات کرتا ہوں, سب سے ڈائلاگ کرتا ہوں.
اور جس نے بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا وہ 9 ستارے آپ سب کو یاد ہیں. ان کی پھانسی پر دستخط کرنے والوں سے بھی بات کرنے کو تیار ہے اس ملک کی خاطر, اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں اس جمہوریت کی خاطر. تو اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہمیں اپنی قربانیوں کی قدر ہے, ہمیں اپنی قربانیوں کا احترام ہے. لہذا ہم اس پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے. اب ایک کمیٹی کا قیام ہو چکا ہے. کل بھی بلاول صاحب نے کہا کہ اس کمیٹی میں ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کی اسپرٹ کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو کوئی نیا چارٹر لانا ہے ہم اس پہ بھی بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن خدارہ مل بیٹھ کر اس اسمبلی کو چلائیں, عوام کے لیے چلائیں, کیونکہ اس اسمبلی میں عوام کے نمائندے آتے ہیں. دے آر پیپلز ریپرزینٹیٹو, اور پاکستان کے آئین کے پریمبل میں پیپلز ریپرزینٹیٹو جو ہے ان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں صرف ایک شخص کے ریپرزینٹیٹو بن کر آنا بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑی ناانصافی ہے. آپ لوگوں کے اگر سوال ہو تو پوری پارلیمنٹری مذمت کی آج تک مذمت کریں, ہر پریس کانفرنس مذمت کریں, لیکن بیٹا پوتا کے 2 دن بعد رمضان ہوتے ہیں افغانستان سے وہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. وہ کوئی روکنے والا ہے؟ کل میرا خیال ہے چیئرمین بلاول صاحب نے تو یہ کہا کہ اگر افغانستان والے انہیں رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں. واقعی ایسے تحفے جو ہیں نا وہ انہی کو مبارک ہو. جو اس وقت افغانستان میں حالات ہیں ہم تو ان کے لیے دعا ہی کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مکمل امن کرے, اور وہاں پر تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کی گورنمنٹ میں وہ ساتھ مل کے کام کریں. لیکن ایک شخص جو ہے وہ بضد ہے, پاکستان کے آئین کو جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی پر بضد ہے. پاکستان میں جن اداروں کا جن فورمز کا کام ہے وہ انہی کو کرنا ہوتا ہے. مطلب سندھ کے اندر بھی بارڈر ہمارا ملتا ہے, لیکن جو کام جس ادارے نے وفاق پہ کرنا ہے وہ وہی کرتے. تو لہٰذا میں تو اس شخص کے ساتھ صاحب بھی نہیں لگاؤں گی. آپ نے تو بہت میں سمجھتی ہوں کہ بہت لینینس آپ کر رہی ہیں, اس کو تو صاحب بھی کہنا نہیں چاہیے. لیکن اس شخص نے جس غلاظت اور گندگی کا استعمال اس تقریر میں کیا میں اس کی پھر مذمت کرتی ہوں. اور میری انفارمیشن تو یہ ہے کہ آج تک اس نے معافی نہیں مانگی ہے. تو میں تو آپ بلکہ میں حیران ہوئی, کل پرسوں ایک اینکر خاتون اینکر کہنے لگی کہ اس شخص نے جو ہے وہ کیا انہوں نے کہا دبنگ ٹارزن والی اسپیچ کی ہے. آئی وڈ سے شیم آن دوز کامنٹس, شیم آن دوز کامنٹس. وہاں سے دبنگ ٹارزن والی تقریر تو بزدل کی تقریر تھی, یہ ایک بزدل کی تقریر تھی. اور اس بزدل کی اس تقریر کی مذمت کرتے ہوئے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اگر آپ ہمارے سینئر ایک سیکنڈ سہیل بھائی سے لے لیں, پھر آپ سے لے لیں. پیپلز پارٹی کی کامیابیاں اپنی جگہ, ساری صورتحال ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کو بچانے کے لیے اس کو ایک پوری امبریلا دے رہی ہے, صدر سے لے کے آپ کے چیئرمین بلاول. آپ یہ بتائیں کہ رشتداری کے معاملے کو یہ حکومت نہیں مان رہی, پانی کی تقسیم کو یہ نہیں مان رہی. جس ادارے کو آپ بچانا چاہتے تھے PIA کو, اس پر یہ حکومت آپ کے ساتھ ساتھ ہی دے رہی, اور بھی بہت سے ایشوز ہیں کہ بجلی کی قیمتیں کم دے رہی. تو پھر آپ پیر در پیر ان کے لیے کیوں ایک ریڈ کارپیٹ بچھا کے ان کو اتنا سپورٹ کر رہی ہیں؟ کیا مجبوری ہے پیپلز پارٹی؟ بہت شکریہ سہیل بھائی. اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے پاکستان کا استحکام, پاکستان میں جمہوریت, پاکستان کی پارلیمان, پاکستان کا آئین. اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس حکومت کا ساتھ دے رہی ہے تو وہ عوام کی مشکلات کے حل کے لیے دے رہی ہے. اور وقتاً فوقتاً ہم جب ڈائلاگ بھی کرتے ہیں حکومتی اراکین کے ساتھ تو ہماری پرائیورٹی عوام کے مسائل ہوتے ہیں. بلاول صاحب نے آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی بھی یہ بات کی کہ میرے ان سے بہت اختلافات ہیں, لیکن اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے استحکام کی, اور پاکستان کو ضرورت ہے میچور سیاست کی. ہم کسی بھی قسم کا ایڈونچر یا انمیچورٹی کے حق میں نہیں ہیں. لہٰذا ہم بار بار اس حکومت کو یاد دلائیں گے کہ جہاں یہ عوام کو کے مشکلات کو حل نہیں کر رہے ہوں گے, عوام کے مسائل کو پرائرٹی نہیں دے رہے ہوں گے, ہم انہیں یاد دلائیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم نے مہنگائی پر الیکشن لڑا ہے, بے روزگاری, غربت, یہ بہت اہم چیزیں, حقائق ہیں.
اور اگر یہ حکومت غلط کرے گی تو تنقید کریں گے، اور اگر اس حکومت کی کارکردگی کے نتیجے میں مہنگائی کی شرح میں تھوڑی بھی کمی آئے گی تو ہم تعریف بھی کرنے سے گریز نہیں کریں گے، کیونکہ ہم سیاست تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے، ہم سیاست میں تنقید کر رہے اصلاح کے لیے، اور اگر ہمیں اصلاح تھوڑی بھی نظر آتی ہے تو ہم فراخ دلی سے اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا ظرف ہے اور اپنے ظرف کا مظاہرہ ہم کریں گے۔ جی بھائی، بھاری میڈیا سے آپ میرے پاس وہاں پر طے کی گروپ نے اپنی کمپین چلائی، طے کی جو اوپن نیکڈ ننگی پر مسلم لیگ نون ہے بار بار نگیٹ کرتی آ رہی ہے 2011-12 میں آئینی ترمیم۔ کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ ایسا آئینی پیکیج کیا جا سکتا ہے جو سرائکی صوبے کی راہ ہموار بنا سکے، خاص کر رحیمیہ تھا اور ملتان کا لاڑکانہ بننے کے بعد؟ میری پارٹی کی پوزیشن بالکل کلیئر ہے سرائکی صوبے پہ۔ ہم نے ایفرٹس پہلے بھی کی تھی، ہمارے پاس اس وقت نمبرز نہیں تھے، اس وقت بھی ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے ہمیشہ۔ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ انیشیٹ کریں، ہم ساتھ ہیں ان کے۔ سب اٹھائیں گے۔